نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مہینہ سب سے افضل ہے کہ اس کے اندر ہم روزے رکھیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے جو افضل mہینہ ہے جس کے اندر روزہ رکھا جائے اور وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شعبان عمل کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اپنے آپ سے بدی کو دور کرنے کا مہینہ ہے، خدمت کا مہینہ ہے، کوشش کا مہینہ ہے۔ اس میں لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اور کسی ماہ کے اندر اس طرح مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح شعبان کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں جو رات ہے، شب بارات کی رات، اس رات میں انسان کے تمام اعمال رب تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اب اسی لیے ارشاد فرمایا اس میں لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اب شعبان یہ عبادت کا مہینہ ہے، لوگوں کی روزی کا اس کے اندر حساب ہوتا ہے کہ کتنی روزی اس کو سال کے اندر ملے گی، کتنی عمر اس کو ملے گی۔ یہ 15 جو شعبان کی رات ہے اس رات کو ہوتا ہے۔ اب موت اور حیات، اب کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے، زندگی اور موت کے یہ جو فیصلے ہیں یہ بھی 15 جو شعبان المعظم کی رات ہے، شب بارات یہ جو آگے آ رہی ہے، اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جب بھی شعبان کا مہینہ ہوتا تو تمام صحابہ دنیا داری کے جو کام تھے، معمولات کو ترک کر دیتے، جلدی جلدی، یعنی کہ جو قیدی ہوتے ان کو بلاتے، جن کو رہا کرنا ہوتا ان کو چھوڑ دیتے، جن کو رکھنا ہوتا ان کو رکھ دیتے، اور دیگر جو زکوٰۃ تھی وہ بھی فوراً سے نکال لیتے تاکہ جو غربا مسلمان ہیں، غریب مسلمان، اب وہ رمضان المبارک کے اندر تیاری کر سکیں اچھے احسن انداز کے ساتھ، اسی لیے زکوٰۃ نکال لیتے اور دنیا داری کے جو کام تھے وہ کنٹرول میں کر لیتے تاکہ رمضان کے اندر اچھی عبادت کا ہمیں وہ پہنچ سکے، اچھی عبادت کا جو ٹائم ہمیں مل سکے۔ اب شعبان المعظم کے مہینے کے علاوہ حضور غوث العظم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے اور شعبان کے 5 حروف ہیں۔ شین سے شرف ہے اور شرف عزت والا، اور عین سے علو یعنی کہ عزت برائی والا، اور جو آگے اس کے بعد الف آتا ہے، اب الف سے الفت ہے اور نون سے مراد اس کا نور ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بندوں کے لیے خصوصی انعام ہے۔ اب اس شعبان المعظم کے اندر ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، عبادات کی۔ اس ماہ کے اندر ہم اگر تیاری کریں گے، کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے روزے رکھنے کی یا عبادات کرنے کی، تو پھر ہمیں رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر یہ جو آگے 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس رات میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 15 شعبان کی رات ہے اس میں دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آفتاب جو طلوع ہوتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت آسمان جو دنیا کا آسمان ہے اس پر جلوہ فرماتے ہیں اپنی شایان شان، اور یہ ندا لگا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، اور ہے کوئی شفا مانگنے والا جس کو شفا عطا کی جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہاں تک یہ ندا لگتی رہتی ہے اور صبح کا جو سورج ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اب یہ برکتوں والی، رحمتوں والی رات اسی ماہ کے اندر آگے چل کے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پورا مہینہ گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔